بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت افسوس کے ساتھ اس امر کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ پاکستان میں پھر ایک دفعہ اسلام کے نام پر، ناموس رسالت کے نام پر، توہین مذہب کے نام پر ایک سری لنکا کے مہمان شخص کو کہ جو اپنی قابلیت کی بنیاد پر سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں 9 سال سے خدمات انجام دے رہے تھے، انہیں توہین اسلام یا توہین رسالت کے جرم میں ایک بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے زندہ جلا دیا۔ بلا شک اس سے زیادہ کوئی افسوسناک واقعہ نہ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے نہ مسلمانوں کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کی بھی توہین ہوئی کہ ایک مہمان کے ساتھ کیا اور ساتھ ہی اسلام کی بھی توہین ہوئی۔ اب عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ دشمن کی سازش ہے، تو ہاں ان چیزوں کا تعلق اسلام محمدی واقعی یعنی اسلام وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین لائے تھے اس سے نہیں ہے، لیکن بعد میں جو اسلام بدل گیا اس سے ضرور اس کا تعلق ہے، کہ جس کی ایک اہم ترین مثال ہے کہ خالد بن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب مالک بن نویرہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو قتل کیا اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، اور تہمت لگائی کہ یہ زکوٰۃ کے منکر تھے، اور ان کا سر کاٹ کے اینٹوں کے طور پر استعمال کیا اور اس پر دیگیں رکھ کے کھانا پکایا، اور اسی رات ان کی زوجہ کی عزت کو اور آبرو کو پامال کیا۔ بلا شک جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اسلام کے نام پر تشدد ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسی اسلام کا نتیجہ ہے کہ جو خالد جیسوں سے یا اور دیگر لوگوں سے لیا گیا، اور اسی اسلام کا ایک جلوہ نظر آتا ہے کہ رسول کی پوری آل کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب توہین رسالت کی بات ہوتی ہے کہ کبھی ایک اسٹیکر ہٹانے کے جرم پر کہ وہ بات بھی صحیح ہے یا نہیں، تو کراچی میں سوبراج اسپتال میں ایک نرس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا گیا اور ہم نے اس پر بھی ڈسکس کیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں 2009 میں ایک فیکٹری کے مالک کو، شیخ نجیب کو، ان کے گارڈ کے ساتھ قتل کر دیا، اور تہمت یہی لگائی کہ انہوں نے اسلام کی توہین کی ہے اور کوئی لکھی ہوئی چیز کی بے حرمتی کی ہے، اور اس جرم میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 میں ایک مسیحی جوڑے کو کہ جو بھٹے میں کام کرتے تھے، شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شمع کو کہ جو 4 مہینے کی حاملہ تھیں، اور ان کے 4 سے 5 سال کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال کے جلا دیا۔ جرم کیا تھا؟ توہین رسالت یا توہین مذہب۔ 2017 میں ایک پڑھے لکھے نوجوان کو کہ جس کا نام تھا مشال خان، ان لوگوں نے کہ جو اس سے حسد کرتے تھے، جلتے تھے، اسے قتل کر دیا توہین رسالت یا توہین مذہب کا الزام لگا کر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچی کو کہ جو نہ قرآن کو سمجھے، نہ اردو اور فارسی کو سمجھے، نہ عربی کو سمجھے، چند اوراق جب کچرے میں ملے تو اس نے شاید جلا دیے، تو ایک مولوی نے اس پر تہمت لگائی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ قرآن کے اوراق خود اس مولوی ہی نے جلائے تھے۔ 2020 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بینک مینیجر حنیف کو قتل کیا گیا، اور الزام یہی تھا توہین رسالت کا۔ اب یہاں پر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ توہین رسالت کا، توہین مذہب کا، توہین اسلام کا جو شور مچا کر قتل کرنے والے لوگ ہیں، یہ مینٹلٹی وجود میں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ ہے، اور اکثر وہ ہیں دیوبندی۔ اب یہ کہنا کہ یہ کہاں سے شدت پھیل رہی ہے، تو یہ اسکولوں سے پھیل رہی ہے۔ سب سے پہلے اسکولوں سے اسلام کے نام پر جن ٹیچروں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، نااہل افراد کے جن کو کہیں کوئی نوکری نہ ملتی، ان سب کو ٹیچر بنا دیا گیا، اور اب عمران خان کی حکومت نے اور بعض نااہلوں کو عربی پڑھانے اور قرآن پڑھانے کے نام سے بھی ٹیچر بنا دیا۔ یعنی لاکھوں کی تعداد میں یہ دیوبندی ملا کہ جو دہشت گردوں کی بنیاد ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہیں، انہیں اسکولوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ شدت پسندی یہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مساجد جلائی جاتی ہیں تو کیا ان میں قرآن نہیں جلتے؟ جب امام بارگاہوں پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا ان میں قرآن نہیں جلتے؟ جب علموں کو جلایا جاتا ہے کیا اس میں اللہ کا نام نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، یا
مولا علی، جناب سیدہ امام حسن امام حسین کا نام نہیں ہے۔ جب جلوسوں پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے تو کیا ان جلوسوں میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی؟ ہاں، جلوسوں میں قرآن بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بھی ہیں، اور باقی اہل بیت کے نام بھی ہیں۔ تو اس وقت شور کیوں نہیں مچایا جاتا کہ یہ توہین رسالت ہوئی؟ بس یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جو شور کیا جا رہا ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ اسلام دشمن لوگوں کی سازش ہے، ممکن ہے کہ کہیں اس میں کوئی اسلام دشمن فرد شامل ہو جاتا ہو، لیکن در حقیقت یہ سازش ہے اس مینٹلٹی کی کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے خلاف بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماحول بنا تھا، اور یہی وہ اسلام ہے کہ جو اسلام واقعی محمدی کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کی جانب توجہ دلائیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کسی بھی دین اور مذہب کو مسلط نہیں کرنا چاہیے کسی بھی فرد پر۔ اور پاکستان میں یہ جو شور مچایا جا رہا ہے نظام اسلامی کا، تو یاد رکھیں کہ ایسے ہی لوگ مسلط ہو جائیں گے اسلامی حاکم بن کے، اور یہ لوگ سبب بنیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کے جرائم دیکھ کر، ان لوگوں کا ظلم دیکھ کر، ان لوگوں کی بربریت دیکھ کے، اور جب ان کے ہاتھ سے ملک برباد ہوگا تو وہ بربادی دیکھ کر لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ بس پاکستان میں جو یہ تشدد ہے دین کے نام پر، یہ سبب بنے گا لوگوں کی بے دینی کا اور دین سے نکلنے کا اور ملحد ہونے کا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام واقعی محمدی کے جو رحمت تھا اور رحمت ہے عالمین کے لیے، اس پر چلیں، نہ کہ اس اسلام پر کہ جس میں خود رسول یعنی رحمت للعالمین کی آل کو ذبح کر دیا گیا۔ اور آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مسلمان یہ سوچیں کہ بعد رسول اللہ، آل رسول اللہ کو کیوں ذبح کر دیا گیا اور کیوں خاموش ہیں لوگ، اور اسی طریقے سے یہ جو سری لنکن مہمان کے ساتھ، مینیجر کے ساتھ ہوا، اس کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے تاکہ ایسی کوئی چیز نہ ہو، اور یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ حالات اور واقعات کس طرح سے وجود میں آ رہے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اس طرح سے اکسا رہے ہیں توہین دین یا توہین مذہب یا توہین رسالت کے نام پر۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔